اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت میں نے جو پڑھی ہے 16واں پارہ اور آیت جو ہے وہ سورہ مریم۔ اس آیت میں اللہ پاک نے بے نمازی جو ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ان کو حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملات پیش کیے جائیں گے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے، خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات، جنہوں نے نمازیں گوائیں اور اپنی خواہشات کے پیچھے ہوئے۔ فسوف یلقون غیا، تو عنقریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے، یعنی کوئی جنگل، اس غی کے جنگل میں ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، وہاں پر وہ پھر رہے ہوں گے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ غی ہے کیا؟ یعنی جو بے نمازی ہے اس کو غی کے جنگل میں پھینکا جا رہا ہے، ایک بڑا کام کیا گیا اور اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو غی کے جنگل میں چھوڑ دیا جائے۔ تو یقیناً ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ غی ہے کیا، اس کو کیوں قرآن میں فرمایا گیا، اور یہ جنگل کی طرح ہے، یعنی کہ بے نمازی کی اتنی بڑی سزا ہے کہ اس کو ایک غی کے جنگل میں بھیجا جائے گا۔ تو آئیے ہم آج سمجھتے ہیں کہ غی ہے کیا، غی کس چیز کو کہا گیا ہے، غی کا جنگل کیا ہے۔ لیکن یہ غی جو ہے ایک کنویں کا نام ہے، غی ایک کنویں کا نام ہے جو کہ دوزخ کے نچلے طبقے میں ہے۔ نچلے مطلب سب سے زیادہ جو نیچے جو سطح ہوگی نچلے طبقے کی، اس میں ڈالا جائے گا، جن میں دوزخ کی پیپ گرتی ہے۔ یعنی اس بات سے یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو دوزخ میں جتنے بھی لوگ ہوں گے، ان کی جو خون اور پیپ اور جتنا بھی سڑا ہوا جسم کی چربی فلانا ڈھمکانا جسم کی، وہ سب پگھل کے وہ بہتی ہوئی بالکل نچلے طبقے میں جائے گی، اور وہ جنگل جو ہے، وہ طبقہ جو ہے وہ اس پیپ سے بھرا ہوا ہوگا۔ اس جنگل میں اللہ رب العزت جو ہے وہ بے نمازیوں کو اس میں ڈال دیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اس میں ہوں گے پیپ، سڑی ہوئی، کیڑے مکوڑے اور پتہ نہیں کیا کچھ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس میں وہ ہوں گے اور وہ اس کے اندر پھر رہے ہوں گے۔ کتنی سڑان، کتنی بدبو ہوگی اس کے اندر، یہ ہم صرف سوچ سکتے ہیں۔ پریکٹیکل تبھی ہوگا جب کوئی بے نمازی اس کے اندر جائے گا۔ تو یہ بے نمازیوں کے رہنے کی جگہ اللہ پاک نے دوزخ میں بتا دی کہ جی دوزخی میں وہ جو بے نمازی ہیں نا، آج بڑے شوق سے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، گانے سن رہے ہوتے ہیں، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، اذان ہو رہی ہوتی ہے، ٹی وی کی یا ایل سی ڈی کی آواز کم ہی نہیں ہوتی، وہ اس کے اندر غرق ہوتے ہیں، موبائل پہ ویڈیو چل رہی ہے، چیٹنگ چل رہی ہے، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن نماز کے وقت پہ ان کے کان میں اذان کی آواز آتی ہی نہیں۔ شیطان ایسا پردہ ڈال دیتا ہے کہ وہ اس میں غرق ہو جاتے ہیں، موبائل کے اندر، ٹی وی کے اندر، گانوں کے اندر، اور ہم افسوس، صد افسوس کہ ہم وہ نماز کا ٹائم نکال دیتے ہیں اور اس کی ہم بہت بڑی قیمت ادا کریں گے۔ دوسری بات، ایک بات اور بتا دوں کہ بے نمازی کے حکم میں قرآن اور کیا فرماتا ہے بے نمازی کے بارے میں۔ جنتی لوگ مجرموں سے پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کیوں ڈالے گئے، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ دیکھیں کتنا زبردست سوال ہے، یعنی جنتی جو ہیں وہ دوزخیوں سے پوچھ رہے ہیں۔ دوزخیوں کو کس نام سے فرمایا اللہ پاک نے کہ مجرم، یعنی تم جرم کر کے آئے ہو دنیا کے اندر، یعنی نماز کا چھوڑنا جرم ہے۔ اور یہ جرم ہم روزانہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں، مارکیٹوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، دوستوں یاروں بیٹھے ہوتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ہم نماز نہیں پڑھتے، دوستوں یاروں میں گپے لڑا رہے ہوتے ہیں، آنے جانے والوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، وائرل کر رہے ہوتے ہیں ویڈیو کو، ہم جرم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جنتی لوگ جب مجرموں سے پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کیوں ڈالے گئے ہو، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے۔ اب صرف نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ دوزخ میں ڈالے گئے۔ یہ آیت جو ہے قرآن کی آیت نمبر جو ہے وہ 43 اور 39 ہے، سرچ کریں، خود بھی محنت کریں اور اس آیت کو سمجھیں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ جرم کر رہے ہیں، اللہ سے ناراضگی مول لے رہے ہیں اور غی میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔
یہاں پہ تو ذرا سی چوٹ لگ جاتی ہے، زخم میں پیپ بھر جاتا ہے تو ہم ایسے ایسے کام رہے ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، سوئی ڈاکٹر سن کرنے کے لگاتا تو ہم اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں کی بدبو سڑان سننے کے لیے غی میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں اگر آپ کو نماز نہیں پڑھتے۔ بے نمازی جنت میں نہیں جائے گا، بے نمازی قبر میں ڈالتے ہی عذاب قبر میں اس کے اوپر عذاب قبر شروع ہو جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی نمازوں کی اصلاح کریں گے، اپنی نمازیں پڑھیں گے اور اپنا آپ کو بہتر انسان بنائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔